الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكرم المؤمنين أحسنهم أخلاقا وألطفهم أهلا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلا تم ہے سمندر میں نظر سے دور ہے، ساحل
تلا تم ہے سمندر میں نظر سے دور ہے ساحل، مگر میں اپنی کشتی غم خدا کے نام پہ چھوڑتا ہوں۔ جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگا نہ دل کو بہار سے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ جو 20ویں روزے کو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور بہت ساری خوشیاں لے کے، تسلیاں لے کے نصیب ہو رہا ہے کہ آج مغفرت والا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جہنم سے نجات والا عشرہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر پہلی طاق رات آنے والی ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نیک بندے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام، ان کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے، جو ترتیب دیا گیا مشورے کے ساتھ، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ ہو جائے محلہ، قصبہ، شہر، تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبہ، ملک، سارے ملک، ساری دنیا تک اس کا اثر ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا پوری دنیا تک ہوتی ہے۔ ابھی میں بات کروں گا، میرے منہ میں ہوگی تو آپ پہلے ہی سمجھ جائیں گے۔ یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں یا کوئی بھی خطیب بیان کرتا ہے، کوئی نیا دین، نئی چیز آسمان سے نازل نہیں ہو رہی، صرف انداز ہوتا ہے۔ کسی نے تعبیر سادے لفظوں میں کر دیا، کسی نے علمی انداز دے دیا، کسی نے خطیبانہ انداز اختیار کر لیا، کسی نے خطیبانہ انداز میں اجتہاد کر لیا۔ ایک لفظ ہے علمی، کیونکہ یہ تقریر یوٹیوب پہ جاتی ہے، کئی علماء طلباء خوش ہوتے ہیں۔ صرف منٹ سے بھی پہلے میں ختم کر دوں، اس دنیا میں جتنی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی، اس میں 3 چیزیں ہیں: کم، کیف، آن۔ کم کتنی ہے، کیف کیسے ہے،
آن کس وقت ہے۔ یہ تین چیزیں اتباع سنت میں ملیں گی، کہیں نہیں ملے گی۔ پورے جہان میں پھرو، پورے جہان کے کتب خانوں کا مطالعہ کرو، تین چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اعتکاف، صدقۃ الفطر، عمرہ، حج، معاملات، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزوں میں کم کتنا، کیفا، کیسے، عین کس وقت، کہیں سے نہیں پتا چلے گا۔ پتا چلے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پتا چلے۔ یہ جو چیزیں ہیں کچھ اللہ پاک ذہن میں ڈالتے ہیں، کچھ مطالعے سے ہوتی ہیں، کچھ شوق سے ہوتی ہیں، کچھ اپنی محنت سے ہوتی ہیں، اس بات کو ہم نہیں چھیڑتے۔ ہم آسان سی بات کریں گے کہ اصلاح معاشرہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں استاد جی ملک پاکستان میں ایک وزیر اعظم ہے، ہم کب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں شوق ہی نہیں بننے کی۔ ہم مولویوں کو یہ جو وزارت ملی ہوئی ہے ممبر والی، ہمیں کوئی چاہت نہیں کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں، ہم ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، مال و دولت زیادہ ہو۔ یقین کرنا یہ ممبر، یہ مسلح، ہم اپنے وقت کے نواب ہیں دین کی وجہ سے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وقت کا بہت بڑا خطیب ہے مولانا احمد لدھیانوی حافظہ اللہ، ان کی اور میری تقریر اکٹھی تھی اسلام آباد میں دستار بندی کے موقع پر، تو میں نے کہہ دیا کہ ہم مولوی دین کی وجہ سے، ویسے نہیں، حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، دین کی وجہ سے ہم سارے نواب ہیں۔ ہماری صاحب آرام سے بٹھا دو ان کو، ہماری نوابانہ زندگی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ایک مقام میں آتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا اخلاق عظیم ہے، آپ اعلیٰ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کتاب عظیم عطا کی ہے، قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ بولنے والے قرآن ہیں، وہ خاموش قرآن ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں، آپ اس کے بغیر نہیں۔ وہ قرآن مقدس بنا جب آپ کے دل پہ آیا، آپ محمد الرسول اللہ بنے جب قرآن آپ پہ آیا۔ تو اس لیے ہماری زندگی تکبر سے ہٹ کے، فخر سے ہٹ کے، عاجزی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آدمی دین کا سچا خادم ہے، مخلص ہے، تو وہ اپنے دل میں نواب ہوتا ہے، غنا ہوتا ہے اس کے دل میں۔ لدھیانوی صاحب بہت بڑے آدمی ہے، پوچھ لینا۔ میری بات سنی تو وہاں ہی میرے بعد کہا کہ میں تو لوگوں کو روکتا تھا، مجھے لوگ کہتے ہیں نواب زمانہ، لیکن آج کے بعد میں خود کہوں گا کہ ہمیں نواب کہو۔ ان کی فلائٹ تھی، کراچی گئے، رات کو بیان کیا، مجھے پکی رپورٹ ملی کہ وہاں پھر یہ بات دہرائی۔ تو بھائی دین کی وجہ سے جو ہمیں عزت ملی، وقار ملا، سکون ملا، ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اگر اس میں ہمیں سکون نہ ہوتا، عزت نہ ہوتی، تو کالج یونیورسٹیوں میں کوئی داخلہ مشکل تھا۔ میں آپ کو کہتا میرے بچوں کو یار داخل کراؤ کالج میں، یونیورسٹی میں، کون نہ کرا؟ اللہ نے اتنی عزت دی ہے، میں کہتا آپ نے فیسیں بھی دینی ہے، آپ بالکل ہاں کر۔ خدا کی قسم، شاید میرا اور آپ کا آخری رمضان ہو یا ابھی 30-40 رہتے ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس دین کی خدمت اور اس منبر سے بڑھ کے کوئی کام ایسا عزت والا نظر نہیں آیا۔ اپنی اولاد کو ادھر لگا، اور اپنی اولاد سے وعدہ لیتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو ادھر لگانا۔
اپنے شاگردوں سے وعدہ لیتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو ادھر لگانا۔ ہم اتنے مطمئن ہیں دین کے ساتھ جوڑ کے، دین کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے۔ اگر کوئی کہے میں وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آپ وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، آپ ایم این اے بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، آپ چیئرمین بھی ہیں۔ کیسے؟ اپنا جس کا گھر ہے، میری جھوپڑی غریب خانہ، آپ کا دولت خانہ، آپ گھر میں وزیر اعظم ہیں، آپ سے جو چھوٹا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے۔ کیوں؟ یہ معاشرہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ مت کہو فلاں نے تقریر کی اسمبلی میں، فلاں تمہاری یہ تقریر ہے، ادھر سے تم نے کام کرنا ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کا آج تک نام زندہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، مولانا فضل الرحمان کا نام زندہ ہے۔ اچھے انداز سے علماء ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھروں سے شروع کی اصلاح معاشرہ، گھر نظام صحیح تھا، چلتے چلتے ان کی بات کہاں پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ان کی بات سنی ہے؟ نہیں سنی ہے۔ کہاں ہم بیٹھے ہیں؟ کہاں ہم بیٹھے ہیں؟ اس دن میں ہری پور تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑے آدمی ہیں، میرے شاگرد ہیں، 500 یتیم بچہ بیٹھا تھا، افسران بیٹھے تھے، عطا الرحمان صاحب بیٹھے تھے۔ ایک عجیب بات کی، بچوں کو کہنے لگے گجرانوالہ کا ایک علاقہ ہے، اسلام آباد کی نسبت دیہات اور جنگل ہے، میں راتوں کو جا کے وہاں عملیات ان سے سیکھتا رہا ہوں، وہاں ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا، لیکن کام بڑا ہو رہا ہے۔ بڑا تو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن مجھے اپنے ادارے کی یہ بات سن کے ادارے کے متعلق تو بہت خوشی ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی جنگل ہے، کوئی منگل ہے، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں۔ میرا ایمان ہے، زندگی میں کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ کہ جب مدینہ آئے، مدینہ نہ کہا کرو، مدینہ منورہ، سبحان اللہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ مطابہ، طبیعت خوش ہوتی۔ وہاں انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی، اپنی اپنی چار دیواری میں، تو صدیق اکبر کہاں پہنچ گئے؟ خلیفہ بن گئے، خلیفہ اول، آج تک صدقہ جاریہ ہے۔ فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں معاشرہ ٹھیک کرو، انشاءاللہ آپ پوری دنیا تک آپ کی اصلاح معاشرہ جائے گی۔ میں منبر پہ بیٹھ کے بات کروں، آپ دکان پہ بیٹھ کے بات کریں، میرے گھر میں اصلاح نہ ہو، میں کس کو سمجھاؤں گا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ 1000 لوگوں کو کہیں، جب تک گھر والا معاشرہ نہیں ٹھیک کریں گے کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، لیکن جن علماء کے گھر میں اصلاح معاشرہ نہیں ہوتی، وہ زندگی میں جتنا بھی زور لگائیں، جتنی بھی جذباتی تقریریں کریں، اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اصلاح معاشرہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو معاشرہ نام کو پورے مڈیالے کا نہیں ہے، تحصیل کاموں کا نہیں ہے، ضلع گجرانوالہ کا نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ میرے گھر سے شروع ہوتا ہے، آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے، آپ کے بھائی کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کریں، پھر برکت دیکھنا، خدا کی قسم، پھر 1000 10,000 کا کام دے گا، 10,000 لاکھ کا کام دے گا، برکت ہوگی۔ پھر بیماریاں آئیں گی، آنے کی دیر ہوگی، جانے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مشکلات آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، لیکن اللہ کی ایسی نصرت آئے گی
گھر میں معاشرے کی اصلاح کرنی. تو آج میں آپ کے ذہن میں سادے الفاظ سے ڈالوں گا، علمی باتیں نہیں کروں گا، سادے الفاظ سے کہ اپنے گھر پہ نظر رکھنی ہے. گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 10. گھر کا جو سربراہ ہے وزیر اعظم ہے، بس آگے سارے اس کے ماتحت ہیں. وہ اپنی اصلاح معاشرے کی کرے گا، پھر دیکھنا وہ گھر گھر بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر آدمی فکر کر. تو جب میں نے ایک سادے لفظوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہو اپنے گھر میں وزیر اعظم ہو، وزیر اعظم اپنا نظام چلاتا ہے، بیوی وزیر اعلیٰ ہے، نظام چلاتی ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورہ حجرات، اس کے ساتھ قانونوں کو لینا ہے اور سیٹ کرنا ہے اپنے گھر میں. اب دیکھنا، میں نہیں کہوں گا، اتنا عرصہ گزر گیا آپ مجھے سن رہے ہیں. آج میں سوچ رہا تھا بڑی خوشی سے، بلکہ یقین کرنا رونا آ گیا کہ یہ مجھے اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، 40 سال سے، لیکن تنگ نہیں ہوئی ہے، تنگ نہیں ہوئی ہے. نہ میں بیان کر کے تھکا ہوں، نہ یہ سن کے تھکے ہیں. بڑے بڑے سروں والے اللہ انہیں خوش رکھے، بڑے بڑے جذبات والے علماء سنتے ہیں، لیکن ان کا دل لگا ہوا ہے، یہ میری بات سنتے ہیں. تو آج یہ بات بٹھا لو ذہن میں. فقیر استاد نے کہا جو گھر کا معاشرہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں بہو ہے، اس پہ بھی نظر ہے قوانین میں. بیٹی چھوٹی ہے، جوان ہے، اس پہ بھی نظر ہے. اس میں بیگم ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ان پہ بھی نظر ہے. اس میں پوتے پوتیاں ہیں، جب آپ کی نگرانی میں ہیں ان پہ بھی نظر ہے. اس میں بیگم ہے، اس پہ بھی نظر ہے. اس میں کوئی نالائق سا بیٹا ہے، پوتا ہے، اس پہ بھی نظر ہے. اس میں ذہین ترین لڑکا ہے، بیٹا بیٹی ہے، اس پہ بھی نظر ہے. اس میں اگر کوئی اولاد میں سے ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، اس پہ بھی نظر ہے. اور خدا نخواستہ بیٹا بیٹی لین سے ہٹی ہوئی ہیں، ان پہ بھی اصلاح معاشرہ ہے. اعتراض ہوتا ہے وزیر اعظم فلاں علاقے میں یہ کر رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ کر رہا ہے. آپ گھر میں وزیر اعظم ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اسے بڑی چھوٹیں دی ہوئی ہیں یا موقع پہ گرفت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بیٹی کے بارے میں آپ کو رپورٹ ہے، بیٹے کے بارے میں آپ کو رپورٹ ہے. آج فتنے کا دور ہے، شاید کمبل کیا ہوا ہو، چادر کیے ہوئی ہو، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہوں، کسی کے ساتھ رابطہ ہو. کون شرم و حیا والا باپ برداشت کرتا ہے میری اولاد غلط نکلے؟ لیکن یہ وزیر اعظم، گھر کا ہر وزیر اعظم اس پہ نظر رکھے گا، پھر اس کی برکات دیکھنا انشاءاللہ. پھر دنیا سے چلے جاؤ گے، اولاد ولی اللہ ہوگی. سبحان اللہ. دنیا سے چلے جاؤ گے، بیوی انشاءاللہ رابعہ بصری ہوگی. دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے پوتے اور پوتیاں تمہاری پہچان بن جائیں گی. دنیا سے چلے جاؤ گے، گھر میں تم جاہل تھے لیکن اصلاح معاشرہ کی ہے، لوگ تمہیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پھر مزے کی بات ہے، اصلاح معاشرہ ہو جائے نا گھر سے، اس میں بڑی جاذبیت ہے. اللہ پاک غیب سے مدد فرماتے ہیں. اللہ میری بھی اور آپ کی بھی غیب سے مدد فرمائے. اپنے گھر میں معاشرے میں اصلاح چھوڑو، فلاں ایسا، فلانی ایسی، فلاں کا یہ کام چھوڑو، فلانے ڈگانے کو. تم کون ہو؟ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے بس اپنی نظر رکھو. مت دیکھو ملک پاکستان میں کیا، اور وہ بعد کی بات ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری. ان کے لیے دعا بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن گھر میں ادھر عدم اعتماد مولانا فضل الرحمان چلائیں گے، کبھی قاضی حسین احمد سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ چلاتے تھے جی، وہ چلائیں گے. کبھی پی ٹی آئی چلائے گی، کبھی کوئی اور چلائے گی. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. لیکن گھر میں جو ہے عدم اعتماد ہوگا تم پہ، وہ قرآن چلائے گا تمہارا عدم اعتماد. باپ اور اس کی موجودگی میں بیٹا اور بیٹی بدماشی کریں، یہ عدم اعتماد ہے قرآن کی وجہ سے کہ تو نے اصلاح معاشرہ نہیں کیا.
گھر میں وزیر اعظم خامد موجود ہے، بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہے۔ عورت تو وہ ہے کہ گھر دیور اور جیٹھ بھی اس کا چہرہ نہ دیکھیں، یوٹیوب پہ اسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ بیٹی تو وہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو اس کے چہرے پہ داماد کی بھی نظر نہ پڑے۔ ایک دفعہ رشتہ پسند کرنے کے لیے اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اور آج کی بیٹی جب تک وہ ٹک ٹاک نہ بنائے، جب تک وہ یوٹیوب پہ نہ آئے، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتی ہے۔ یہ سب کام گھر کے وزیر اعظم نے خراب کیا ہوا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے دھرنا ہو گیا، عدم اعتماد چل گیا، اور ادھر جب یہ نہ ہوگا تو کبھی قرآن ظالم کہتا ہے، کبھی قرآن فاسق کہتا ہے، کبھی جسے ابا جی ابا جی ابا جی کرتے ہیں اس کا اصلاح معاشرہ گھر میں نہ کرنا، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کبھی اولیاء اللہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں باپ گھر میں ہے، پھر اس کے گھر میں اصلاح معاشرہ نہیں ہے، سارا کریڈٹ اسے جاتا ہے، اور ساری توہین، بے عزتی اور عذاب سارا اس وزیر اعظم کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، اسے اپنی عزت کا پتہ ہو تو پھر اس کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ کل جو مخلوقیں ہیں نا، ایک سیکنڈ میں بیان کر دوں گا۔ کل مخلوقیں کیا ہیں؟ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، بس پورا جہان آ گیا۔ جمادات، نباتات، اللہ اکبر، اور حیوانات، یہ پتھر، پہاڑ، دریاؤ، سمندر، یہ سب جمادات میں آتے ہیں۔ پانی پتھروں سے نکلتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نباتات، ہر قسم کی انگوری، ہر قسم کے درخت، ہر قسم کے پودے، ہر قسم کے پھول، یہ نباتات میں آتے ہیں۔ دو قسم کے باغ ہیں، ایک کا نام ہے گلستان، ایک کا نام ہے بوستان۔ غلام مصطفیٰ آگے آ جاؤ، یہ میرا پرانا چاہنے والا اور سننے والا ہے، آگے جاؤ، آگے در بیٹھو۔ ایک باغ کا نام ہے گلستان، توجہ، دوسرے کا نام ہے بوستان۔ گلستان وہ باغ ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں، بوستان وہ باغ ہوتا ہے ایک قسم کے اس کے اندر درخت ہوں۔ کھجور ہے تو کھجور، امرود ہے تو امرود، آم ہے تو آم، مالٹے ہیں تو مالٹے، تربوز ہے تو تربوز وغیرہ۔ لیکن گلستان وہ ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے درخت لگے ہوئے ہوں۔ تیرا گھر گلستان بنے گا، پھر مزہ آئے گا۔ سارے صحیح نہیں ہوں گے، بوستان نہیں ہوں گے، سارے غلط بھی نہیں ہوں گے کہ بوستان غلطی میں آ جائے۔ فقیر کی یہ بات یاد رکھنا، گھر کو بوستان نہیں بنانا، نہیں سمجھنا، گلستان سمجھنا ہے۔ کوئی لیک ہوگا، کوئی نالیک ہوگا، کوئی ذہین ہوگا، کوئی کند ذہن ہوگا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، کوئی شاید شرابی کبابی ہوگا، بیٹیوں میں سے کوئی شاید رابعہ بصری ہوگی، شاید نور جہنم سے محبت رکھتی ہوگی، شاید کسی اور گلوکارہ کی چاہنے والی ہوگی۔ مزہ آتا ہے گھر تیرا گلستان ہو، ہر قسم کے اس میں پھول اور پودے ہوں، اور تو نگرانی کر رہا ہو، ڈرنا نہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا، بیٹے اور بیٹی کو سمجھا، اصلاح کر، خود نمازی نہیں، کوئی اثر نہیں، انہیں سمجھا غلط موبائل استعمال نہ کرو، اور خود جو کرتا ہے جن بھی پناہ مانگتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ انہیں کہے سچ بولو اور خود جھوٹ بولو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ نظروں کی حفاظت کرو اور خود بڑھاپے میں نظر کی حفاظت نہ کرے، نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح رکھے گا اور پھر آگے گھر میں جو معاشرہ ہے وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ چھوڑ دو میری ماؤں بہنوں، فلاں ایسی فلاں ایسی فلاں ایسی اعمال ظاہر نہ کرو۔
میری پیاری ماں ام المومنین سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس فقیر کو یہ سعادت نصیب ہے، اپنی ماں عائشہ صدیقہ 3 دفعہ اللہ نے خواب میں ان کی زیارت کرائی ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں دین کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور میری ماں نے خدا کی قسم خواب میں وعدہ کیا کہ میں شفاعت کروں گی۔ یہ میری زندگی کے بعد بھی بیان کرنا کہ استاذ کو خواب آئی تھی، یہ دین کی خدمت کے مرہون منت ہے۔ ہم کیا چیز ہے، میں کیوں بات کی ہے کہ ہماری اپنی ماؤں سے بڑی محبت۔ مجھے ایک آدمی ملا جاہل، کہنے لگا میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا دین پڑھا، چھوٹا سا مولوی ہوں، تو جاہل ہو کہ مجھے آج سبق دے رہا ہے۔ صرف عائشہ نہیں، تمام ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کیا کرو، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ ان ماؤں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ سکھایا۔ تو عائشہ صدیقہ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، قناعت پسند تھی، صبر کرتی تھی، جو کچھ ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا کام میری ماں میں تھا، شاید میرے گھر میں یہ نہ ہو، ادھر سے شروع کر دے، شاید آپ کے گھر میں نہ ہو، اور شاید میرے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، جس کے گھر میں مبارک دیتا ہوں۔ ایک قناعت ہو، جو کچھ دیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ جب صدا آنے لگے تو معلوم ہوا اللہ راضی ہے، قناعت ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو راضی ہے۔ اور دوسرا کام میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ آج حبیب الرحمن فاروقی چھوٹا سا مولوی ہے، ممبر پہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھایا، کیا رنگ لگایا؟ تو اس سے پڑھانے والے اور بڑے گزرے ہیں۔ تو نے بخاری پڑھائی، شاید بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں۔ تو تفسیر پڑھاتا ہے، کیا کمال ہے، تفسیر لکھنے والے بھی موجود ہیں۔ بڑی بڑی عابدہ، ساجدہ، راکعہ، معلمہ ہیں، کوئی کمال نہیں۔ میری ماں کی طرز پہ چلو، میری ماں عائشہ صدیقہ غیبت نہیں کرتی تھی، کہو سبحان اللہ۔ لاؤ ایسی مائیں کہاں ملے گی؟ اور اگر اس وقت موجود ہیں تو مبارک دینا، کوئی کمال نہیں، کوٹی ہے۔ ہر بیٹے کے نام 10-10 لاکھ جمع ہو گیا ہے، ہر ایک کی گاڑی علیحدہ ہے۔ وہ دوسری شادی کرتا ہے، کرنے دو، لڑکی کنجری کی طرح ہے، لیکن پسند ہے بیٹے کو، کرا کے رہوں گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ گھر میں غیبت نہ ہو، وہ غیبت کرنے لگے بس کر دے، اعمال ضائع نہ کر۔ آج میں اپنے بیٹے کو 1000 روپے جو عطا الرحمان صاحب ضائع کرنے لگے، مثال کے طور پر عمر ضائع کرنے لگے، تو میں کرنے دوں گا، مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے، کسی غریب کو دے دے، ضائع نہ کرنا۔ وہ میں نے منع کیا کہ حصی چیز ہے، لیکن اگر اولاد کی آخرت برباد ہو رہی ہے، باپ نہیں کہہ رہا، قرآن عدم اعتماد پیش کرتا ہے، تو ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے وزیر اعظم بیٹھے ہو، یہ کوئی لفظ ہے لیکن یہ فقیر کا لفظ ہے، سعودی وزیر اعظم تو ایک ہی ہے بھائی، وہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جتنے وزیر اعظم بیٹھے ہو، ہر ایک نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ گھر میں غیبت نہ ہو، کیوں؟ میری ماں عائشہ صدیقہ، اس کو جگا دو، رضی اللہ تعالی عنہ غیبت نہیں کرتی تھی، سبحان اللہ، غیبت سنتی نہیں تھی۔ آج بتاؤ نا مجھے، ہم سارے بیٹھے ہیں، کون ہے غیبت سے نفرت رکھنے والا ہے؟ یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں اس دن ایک مذاق میں کہہ رہا تھا، نوجوانوں یہ یاد رکھنا، میں نے بھی کوئی 40 سال یہاں جو گزار دیے اور ارادہ ہے 40 اللہ اور زندگی دے تو یہاں گزارنے ہیں، میں نے بھی ایسے نہیں گزارے ہیں۔ میں نے بھی کوئی دیکھا ہے کہ زمین زرخیز ہے، لوگ دین کے معاملے میں محبت رکھتے ہیں، تنخواہیں بڑی مل جاتی، بنگلے مل جاتے، کاریں مل جاتی، نام اور روشن ہو جاتا،
مڈیالہ والوں، میں نے بھی اگر فقیر نے زندگی گزاری ہے، کچھ سوچ کی گزاری ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو میری بات سنتے ہیں. خدا را یہ دل کی تڑپ ہے. ہر ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے، چاہے وزیر اعظم نے زندگی میں ہاتھ نہ ملایا، وہ کیا چیز ہے. آپ وزیر اعظم بیٹھے ہو، گھر کی اصلاح کرو، جتنے محکمے ہیں نماز کا ذرا اس پہ نظر کرو، زکوٰۃ کا اس پہ نظر کرو. پھر بہو وہ ہے جس کو سسر لے کے آتا ہے بڑی محبت سے. شاید آپ کہیں گے تو وہ کہے گا قوالیاں، کہے گی قوالیاں کرتے ہیں. بیٹی کہہ دے گی اب تو بوڑھا ہو گیا ٹلے. بیوی کہے گی اب مجھے پرواہ نہیں، میرے بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے جاتے ہیں، مجھے بازار لے جاتے ہیں. میرے نہیں، تو نے باتیں سننی ہے، سننی ہے، سننی ہے، برداشت کرنا ہے. جو تجھے جوتیاں مار رہے ہیں کل انشاءاللہ جوتیاں سیدھی کریں گے، اور تیرے مقابلے میں تیری زندگی میں کوئی نہیں ہوگا، تو ہی ہے. عدم اعتماد قرآن نے بیان کر دیا تو اپنی اصلاح کر. ہمیں فکر پورے جہان کی ہے. محلے میں کوئی خدا نخواستہ زندگی میں کسی سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، اس جیسا تو ہماری نظر میں لعنتی کوئی نہیں، اس جیسا ظالم کوئی نہیں، اس جیسی کو کنجری نہیں محلے میں. حالانکہ غلط ہے. تو اپنے گھر کو دیکھ، وہ جو 10 ہیں نماز کے محکمے میں دیکھ وزیر اعظم ہے، مقرر کر نماز کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. جھوٹ کے معاملے میں، یاری دوستی کے معاملے میں، خارجی پالیسی کے معاملے میں، اس کی بار خارجہ پالیسی کیا ہے، داخلی پالیسی کیا ہے، اس کی یاری دوستی کس کے ساتھ ہے. میرے گھر کا جو بجٹ ہے، جو پیش کرنا ہے، میں نے سال میں اپنی اولاد کو کہنا ہے یہ آمدن ہے، یہ خرچ ہے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی کہاں پھر رہے ہو، بڑی پستی میں ہے. اور قرآن ایسے موقع پہ آ کے جب دیکھتا ہے گھر میں معاشرہ صحیح نہیں تو قرآن ایک آواز دیتا ہے، ہر ایک کو آواز دیتا ہے. یا ایھا الانسان، گھر میں بیٹا غلط ہے، بیٹی غلط ہے، تو کوئی نیک نہیں ہے. گھر میں بے نمازی ہے تو کوئی خوشحال نہیں ہے. گھر میں فضول خرچی ہو رہی ہے تو کوئی خوشحال نہیں ہے. گھر میں جہیز تو دیا جا رہا ہے کہ 10 سال قرض نہیں اتر رہا، ابھی کرانے کی دکان پہ پیسے ہیں تو نے دینے ہیں، اور وراثت کی بات آئے تو نہیں جی، دل نہیں کرتا ہے بیٹی کو اور بہن کو حق دوں. گھر میں حرام مال آ رہا ہے کہ بینک کرائے پہ دیا ہوا ہے، سیدھی لعنت ہے. 10 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے سود کے حوالے سے، لکھنے والا، لکھانے والا، گواہی دینے والا، جگہ دینے والا، تعاون کرنے والا، ترغیب دلانے والا. اور شراب کے لحاظ سے اگر تو شرابی نہیں ہے تو پھر جو روزانہ پڑھتا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، یفجرک میں بے نمازی بھی آتا ہے، یفجرک میں شرابی بھی آتا ہے، یفجرک میں ماں باپ کا گستاخ بھی آتا ہے، یفجرک میں عورت جو شرعی پردہ نہیں کر رہی وہ بھی آتی ہے، یفجرک میں سگریٹ پینے والا بھی آتا ہے. اور یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. عطا اللہ بندیالوی، اللہ ہماری بھی زندگی اگر اصول ہوتا تو ان کو لگ جاتی، لیکن یہ اصول نہیں. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. ہم دونوں بھائی بیٹھے تھے، ہم نے کوئی یہ نہیں کہنا ہوتا میری مارکیٹ تیری مارکیٹ، میرا مربع تیرا مربع. کتابوں کی بات ہوتی ہے. مجھے کہنے لگے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نخلو ونترک من یفجرک، اللہ ہم نے چھوڑ دیا جو تیرا نافرمان ہے. مشرک چھوڑ دیا، بدعتی چھوڑ دیا، گستاخ چھوڑ دیا، شرابی چھوڑ دیا، زانی چھوڑ دیا، لوطی چھوڑ دیا، سود خور اسے چھوڑ دیا، جواریہ اسے چھوڑ دیا، قاتل اسے چھوڑ دیا، ظالم اسے چھوڑ دیا، غیبت کرنے والا چھوڑ دیا. تو میرے بھائی بندیالوی صاحب نے کہا ہم چھوڑتے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، اس چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کی آپ بہت بڑے آدمی ہیں. ایک جواب میرے دل میں ہے، حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے. ہم بطر میں کہتے ہیں نخلو ونترک من یفجرک، پھر شرابی لانتی ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے.
افطاری کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسے عزت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت پہ لے آئے۔ جواریہ بیٹھا ہے، زانی بیٹھا ہے، چور بیٹھا ہے، ڈاکو بیٹھا ہے، فراڈیا بیٹھا ہے، جھوٹا بیٹھا ہے جی، لیکن ادھر کہتے ہیں نخلو ونترک من یفجرک، سب کا عمل ہے، اس پہ عمل ہے۔ میں سمجھانے لگوں کیسے عمل ہے۔ نخلو ونترک من یفجرک، یا اللہ کمزور ہے نا، لیکن قلبی تعلق کوئی نہیں ہے، ملتا ہے ہم ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، بولتا ہے ہم بولتے ہیں، کھانا اکٹھا کھاتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، جمعہ اور عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے شرابی ہے، زانی ہے، ادھر بنا ہوا ہے ولی اللہ، لیکن شیطان کے گھر میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی کمپیوٹر میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ ہمارا دوست نہیں، اس کا دوست ہے۔ لیکن میرے اللہ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ہم قلبی طور سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ اندر سے ناراض ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اندر سے ناراض ہیں پھر بھی اس کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ میرے بھائی بندیالوی صاحب نے مسکرا کے کہا بہت اچھی توجیہ ہے، بہت اچھی توجیہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، اگر اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو گھر میں ایک محکمہ ہوگا، خارجہ پالیسی، داخلی پالیسی، گھر میں جو کوئی بدبخت ہے اسے بھی سمجھانا ہوگا، کوئی باہر سے دیوس آتا ہے اسے بھی سمجھانا ہوگا۔ پھر دیکھنا آپ کا 10,000 کتنی برکت ہوگی، 1,00,000 میں کتنی برکت ہوگی، 50,000 میں کتنی برکت ہوگی۔ اور اگر یہ نہ ہوگا، گھر والا اصلاح معاشرہ، تیرے گھر میں بے نمازی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، کوئی اصلاح معاشرہ نہیں، پھر جو آئے گا سب تباہ ہوگا، برباد ہوگا، نہ زندگی ہوگی نہ وہ موت ہوگی۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ درست ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا الہ حقیقی وہ اللہ ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ جب عقیدہ درست ہوا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر شرط ہے قربان جاؤں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا جس نے نیک اعمال کیے، حالانکہ حاجی ہے، ورنہ حاجی مطمئن ہو جاتے، حالانکہ قاری ہے، قاری مطمئن ہو جاتے، مفتی آگے نہیں سنبھالے جاتے، مطمئن ہو جاتے، چودھری ہے مطمئن ہو جاتے، عالمہ فاضلہ ہے مطمئن ہو جاتے۔ نہیں، قرآن نے کہا بائی پاس کر کے بیان کرو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک اعمال کیے اور عقیدہ درست ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، اب روح ہے اس کے عمل میں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ درست ہے، او فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری زندگی دیتے ہیں۔ آؤ، یہ ستھری زندگی کس کے پاس ہے؟ میں تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں دینے لگا ہوں، خود فیصلہ کرنا، ہاتھ تک کھڑا کرنا، کیونکہ آپ میرے نزدیک بڑے معزز ہیں، میری پوری زندگی کے آپ سامعین ہیں، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، لیکن ذرا خیال کرنا، اگر اعمال کیے ہیں، عقیدہ درست ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے، غریب آدمی ہے، اگر یہ کیا تو حیاتاً طیبہ ہے، وہ بھائی اگر کیا تو حیاتاً طیبہ ہے۔ اس کا تقریر کرنا کوئی دلیل نہیں کہ کامیاب ہے، اس کا پڑھانا کوئی دلیل نہیں کہ میں کامیاب ہوں۔ کامیابی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، ناراض نہ ہونا، اور اگر کوئی ہو رہا ہے تو 1000 دفعہ ہونا۔ اگر یہ کوئی سمجھے استاد نے مجھے کہا خدا کی قسم میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، اور اگر وہ اس کا مرتکب ہے تو پھر قرآن نشانہ بنا رہا ہے، 1000 دفعہ ناراض ہو۔ میں نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ منگنی ہوئی ہو، نکاح نہ ہو، خاوند بیوی نہیں بنتے، ساس سسر نہیں بنتے، وہ پارک میں نہیں جا سکتے،
وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر سکتے، اکٹھے بیٹھ کے پیزے نہیں کھا سکتے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ایک نوجوان 4 سال مجھ پہ ناراض رہا، جو کچھ اس سے ہوا اس نے کہا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، حق بیان کیا تھا، اب وہ میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ تو استاد نے مسئلہ سمجھایا، آپ ناراض ہوں گے، ایک وقت راضی ہو جائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک اعمال کیے وہو مومن، حالانکہ وہ مومن ہے۔ کروڑوں پتی بن گئے، کہاں پہنچ گئے ہو؟ لاکھوں پتی کہاں پہنچ گئے ہو؟ مربع ہے کہاں پہنچ گئے ہو؟ کنالے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو؟ 10 دکانیں ہیں کہاں پہنچ گئے ہو؟ جس آقا کے ہم امتی ہیں ان کا گھر چھت چھڑیوں سے تھا، کھجور کی چھڑیاں ہیں، دروازہ آج بھی ایسا کہ پوری دنیا میں وہ دروازہ شاید کسی غریب کا بھی نہ ہو، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اور میں افطاری کریں تو 14 کھانے پڑے ہوں، شاید کوئی ناجائز بھی کھانا ہو، لیکن وہ کھجوروں کے ساتھ پانی کے ساتھ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، کھانے لگے، فقیر آ گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ان کی امتی ہے، ان پہ ہمارا کون سا رنگ چڑھا ہے؟ چڑھنا چاہیے۔ زمین زرخیز ہے مسلمانوں کی، آگے کسی نے محنت کی تو بڑی اچھی گندم لگی ہے، بڑی اچھی منجی لگی ہے، بڑی اچھی کپاس لگی ہے، بڑی اچھی کھجوریں لگی ہے۔ زمین زرخیز ہے، محنت ابھی وہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ میری ماں بہنوں، مت سمجھا کرو فلاں کام گھر میں ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں بچے کی شادی ہوئی، نہیں، وہ تو ہے، لیکن یاد رکھنا کل مخلوق 3 ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، باقی میں بات کر رہا تھا گلستان بوستان کی، اور آخر میں حیوانات ہیں، اور حیوانات میں اشرف المخلوقات تو ہے، لیکن انسان یہ نیچے دیکھے گا تو حیوانیت نظر آئے گی، اوپر دیکھے گا تو فرشتہ نظر آئے گا۔ اگر جانوروں والے کام کرے گا، قرآن کہے گا اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو چوپاؤں کی طرح ہے، ان میں شرم و حیا نہیں، غیرت نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، تجھ میں بہمیت نہیں آنی چاہیے۔ ہاں مزہ تب آتا ہے تو انسان، ماں باپ بھی انسان ہے، تو جنگل میں رہ رہا ہے، منگل میں رہ رہا ہے، دیہات میں رہ رہا ہے، شہر میں رہ رہا ہے، اور تیری برادری ہے یا نہیں ہے، او امیر ہے یا غریب ہے، تو فرشتہ سیرت انسان ہو۔ مزہ تب آتا ہے کہ انسان تو ایسے جا ایسے نہ، معاشرے کی اصلاح نہ ہو تو ایسے گرتا ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت ایک بات کرتے تھے، ابھی مجھے یاد آ گئی، فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یقین دلانے کے لیے میری عادت ہے، یقین دلانے کے لیے مناسب ہو تو میں کہتا ہوں، تم نے اور میں نے وہ مزہ نہیں دیکھا، وہ سکون نہیں دیکھا جس کو اصل سکون کہتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ستری زندگی کیا ہے؟ قناعت ہو، بے صبری نہ ہو، رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، سبحان اللہ، نیکی کی توفیق مل رہی ہو، محروم نہ ہو، سعادتیں نصیب ہوں، قرآن پڑھا ہوا ہے، عمرہ اور حج کیا ہوا ہے، جہاد کیا ہوا ہے، بچے نیک ہیں، بیوی نیک ہے، اور پھر رضا بالقضاء، اللہ جو فیصلہ کر دے تو کہہ دے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال ينفد عن قریب وإن العلم باقی لا یزال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اور میں نے وہ مزہ نہیں لیا، کوئی مزہ نہیں ہے دنیا داری میں، مزہ ہے دینداری میں۔ آؤ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کیا فرماتے تھے؟ فقیرہ فقیری بڑی دور ہے۔ میری ماں بہن اس نہج پہ آ جاؤ، آپ بھی اس نہج پہ آ جاؤ۔ زمین میں نے کہا زرخیز ہے، ذرا محنت کرو، پانی کا خیال کرو، کھاد کا خیال کرو۔ فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، اچھی لمبی کھجور ہے، یہ چڑھ گئے ہوں تو رس ہے پریمدہ، جو گر گئے ہوں تو چکنا چور ہے۔ تو یہاں کھڑا ہے، نیچے نہ گرنا، کیونکہ قرآن نے بعض انسانوں کو کتا بھی کہا ہے، مثلہ کمثل الکلب۔ میں بھی قرآن کا خادم ہوں،
قرآن نے بعض انسانوں کو گدھا کہا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ قرآن نے بعضوں کو خنزیر اور سور کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، گھوڑا کہا ہے، جانور کہا ہے۔ تو جہاں کھڑا ہے تیری چدراہٹ کی وجہ سے میں تجھے سلام نہیں کروں گا، تیرے بیٹے یونان ہے، امریکہ ہے، میں نہیں کہوں گا، تیرا MNA سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں نہیں کہوں گا، تیرے گھر کلاشن کوفے پڑی ہیں، ہم ڈرتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور ہم مولوی میرے جیسا چھوٹا ہو یا بڑا ہم رات کے وقت پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ان کے جواب دینے ٹائم ہی کوئی نہیں، نہ طاقت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ تیری رحمت ہے، کر رضی رضا بالقضاء ہے۔ تو میں کیا سمجھا رہا تھا کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، یا یوں ہیں یا وہاں جا رہے، اگر کوشش کرو تو پھر ایک طریقے سے بات سمجھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ پل صراط ہے نا حاجی منشا صاحب، پل صراط ہے، نیچے جانا ہے یا گزر جانا ہے، لیکن دنیا میں یہ پل صراط ہے۔ مڈیالہ کے لوگوں، پاکستان میں کوئی بات سنے گا، باہر سنے گا، یہ پل صراط ہے۔ اگر تو گناہوں کی دنیا میں ہے اور توبہ نہیں کر رہا، مغفرت والا عشرہ گزر گیا، آگے اعتکاف آ رہا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، تو توجہ نہیں کر رہا اور گناہوں میں مبتلا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم نعیدوا فیہا۔ وہ منظر آنے والا ہے کہ قیامت کے دل، وہ منظر آنے والا ہے کہ قیامت کے دل کیا ہوگا؟ جہنمی کوشش کرے گا، ہائے نکل جاؤں نکل جاؤں، چیخے گا، پکارے گا، اعیدوا فیہا، اس کو پھر جہنت میں ڈالا جائے گا، بڑا مشکل ٹائم ہوگا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قرآن کہتا ہے اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائے گا ٹکے رہو جہنمیوں جہنم میں، ولا تکلمون، جاؤ میرے ساتھ بات نہ کرو۔ دنیا میں قرآن پڑھتے تو میری اور تمہاری گفتگو ہوتی، تہجد پڑھتے میری اور تمہاری ملاقات ہوتی، صدقۃ الفطر صحیح طریقے سے دیتے میری اور تمہاری ملاقات ہوتی، نماز تسبیح پڑھتے ملاقات ہوتی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ میرے ساتھ بات ہی نہ کرو، چلے جاؤ، ٹکے رہو، دفع ہو جاؤ۔ تو جب وہ جہنمی ارادہ کرے گا نا نکلنے کا، اللہ فرمائے گا اعیدوا فیہا، رہنے دو، کافر ہے تو ہمیشہ، مسلمان ہے سزا بھگت کے آئے گا۔ ہاں اللہ والے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت جیسے لوگ، قاضی نور محمد جیسے لوگ، مولانا احمد علی لاہوری جیسے لوگ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جیسے لوگ، حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ، حضرت علی حجویری رحمہم اللہ تعالی ولی اللہ کہتے ہیں نوجوان تو شرابی ہے، شراب چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوٹ رہی، بدکار ہے، بدکاری چھوڑنا چاہتا ہے، دل میں بھی ہے لیکن نہیں چھوٹ رہی، جھوٹا ہے، چاہتا ہے کہ جھوٹ چھوڑ دوں، نہیں چھوٹ۔ شرعی پردہ فرض ہے، چہرے کا پردہ فرض ہے، چاہتی ہے بیچاری نہیں کر رہی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ والے کہتے ہیں ادھر جہنم سے نکلنا چاہے گا نہیں نکلے گا، اللہ ناراض ہے۔ اور دنیا میں جتنے گناہگار ہیں کوئی ایسا نہیں کہ گناہ سے نہ بچاؤ، لیکن چاہے میں چھوڑوں پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، تجھے پتا ہے اس گناہ میں بے قراری ہے، اس میں لعنت ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے، اس میں عدم برکت ہے، اس میں بے عزتی ہے، اس میں فحاشی ہے، تو چھوڑنا چاہتا ہے، اعیدوا فیہا، دوسرے دن اسی کام میں لعنت برس رہی ہوتی ہے، تو مبتلا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کو چھوڑنا چاہے اور نہ چھوڑ سکے، یاد رکھنا اللہ ناراض ہے۔ اعیدوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو جس نیز پہ فقیر اور آپ کھڑے ہیں، یہ نیچے آؤ گے جہنم ہے، اوپر چلے جاؤ گے یہ فرشتہ ہے۔ عالم ہونا ضروری نہیں، حافظ قاری ہونا بڑی سعادت لیکن ضروری نہیں، تمہاری زندگی میں فرشتہ سیرت ہو،
آنکھ میں فرشتہ ہے، کان میں فرشتہ ہے، ہاتھ میں فرشتہ ہے، زبان میں فرشتہ ہے، دل میں فرشتہ ہے، حیات میں فرشتہ ہے، غمی کے موقع پہ فرشتہ ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ و ظالم میں شود پرہیزگار۔ گناہوں کی دنیا میں پھنسا ہوا تو جوان بوڑھا ہے، اور اگر بوڑھا ان گناہوں سے بچ گیا، سچی توبہ کر لی، اصل میں جوان وہ ہے، جوان وہ نہیں جو جوانی میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے گناہ کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور کہے حل میں مبارز کرا شیطان مجھ سے گناہ۔ بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے، کشمیر پہ ہوئی، افغانستان ہوئی، فلسطین میں ہے، غزہ میں ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے، سرد ہو رہی ہیں، گرم جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اس جنگ کا بڑا مزہ ہوتا ہے مڈیالہ کی ماں بہن اور نوجوان کہ شیطان کہے گناہ کر اور وہ گناہ پہ قادر ہو، جب نہ کرے تو اوپر انگلی کر کے کہے حل میں مبارز اللہ کا بندہ اور بندی ہوں، کرا مجھ سے گناہ۔ جب ایسے آدمی اس گناہ سے بچتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پھر رہا ہے انسانوں میں اصل میں فرشتہ ہے، اور فرشتے کے گناہ کوئی نہیں ہوتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دو، ناراض نہ ہونا، وہ بھی سے تو کوئی بات نہیں۔ جب ہم تھرمامیٹر قرآن حدیث والا رکھے نا، ہم سارے فیل ہیں، ہم سارے راسب ہیں، لیکن مزے کی بات ہے یہاں سے سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، عیاشی میں گزری ہے، بدماشی میں گزری ہے، جھوٹوں میں گزری ہے، لیکن اللہ تیرا پیغام سنا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت۔ یہاں کچھ نوجوان ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بڑے روتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان جیسا کر۔ کئی بوڑھے روتے ہیں، کئی مائیں بہنیں روتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، یہ اللہ راضی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ الی ما تموتون تحشرون۔ او زانی، او بدکار، او جھوٹے، او شرابی، او سودخور، او جواریے، یاد رکھنا، او مشرک بدتی، الی ما تموتون تحشرون، جس حالت میں مرو گے اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ کیا پتہ جس گناہ میں ہو اسی میں موت آ جائے، یا بغیر توبہ کے موت آ جائے، بغیر توبہ کے موت آ جائے، تحشرون، اسی گناہ میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے موضوع شروع کیا تھا لیکن اس کو مکمل کریں گے 27ویں کو انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے شروع ہوگی۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فانذر عشیرتک الاقربین، میرے لاڈلے پیغمبر ڈرانا ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے لاڈلے پیغمبر کھڑو لوگوں کو ڈراؤ، لیکن ڈرانا کیا ہے؟ نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، موبائل غلط استعمال نہیں کیا کرو، اور مولوی کے گھر سب کچھ ہو رہا ہو نہیں۔ قم، میرے لاڈلے پیغمبر کھڑے ہو، ہم وارث ہیں نبیوں کے، قم کھڑے ہو، فانذر ڈرا، وربک فکبر رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر اپنا حقوق العباد اور حقوق اللہ والا پلڑا صاف رکھ۔ جب یہ ہوگا انذر عشیرتک الاقربین۔ آپ سارے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بیٹھے ہو، آج جا کے میری بھابیوں کو، بہوؤں کو بٹھا کے کہنا گھر میں یہ کام خراب ہے کیا بنے گا، یہ خراب ہے کیا بنے گا، اور تمہارے منہ سے ہر وقت اپنے وزیر اعلیٰ کو گال نکلے، کتی ہے، کنجری ہے، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، اس کی بھی زبان ہے، وہ بھی یہ لفظ نکال سکتی ہے، لیکن وہ مظلوم ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ تو جب کہتا ہے وہ خاموش بیٹھی ہے کہ خامد جلال میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے اس کو کہا، اصل یہ گال تجھ پہ آ رہی ہے، یہ نہ کر۔ وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی چاہیے اگر وزیر اعظم سے محبت ہے تو بیٹی ٹک ٹاک نہ بنائے، بیٹی فحاشی نہ کرے، بیٹی اپنے لڑکے یار نہ بنائے، غلط عورتوں سے تعلق نہ بنائے، 1000 روپے میں گزارا کر لے، اپنی ٹک ٹاک میں 10,000 بہانے نہ کمائے، پھر اصلاح معاشرہ ہوگا۔ باپ نے کہا بیٹی بیٹا ایسے، پوتا پوتی ایسے، وزیر اعلیٰ نے کہا نہیں یہ ہے ہی ایسا،
اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ آؤ ہم مل کے اپنے گھر کا معاشرہ ٹھیک کر لیں۔ خدا کی قسم سوتے وقت بھی رحمتیں برسے گی، اٹھتے وقت بھی رحمتیں برسے گی۔ میرے والد صاحب اللہ کے ولی بھی تھے، حکیم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ میں ان کی بات 1000 دفعہ دہرائی پھر دہراتا ہوں۔ فرماتے تھے او نوجوانوں، گناہوں سے بچا کرو، گناہوں سے بچا کرو، پھر شادیاں کرو گے اللہ بیٹا عطا کرے گا چاند جیسا۔ جب تم یہ کرو گے یہ ننھے مننے بچے کل ولی اللہ بنیں گے، لیکن گھر کا یہ ماحول ہوگا، گالیوں کی فضا بنی ہوئی ہے، بہار نہیں ہے خزاں بنی ہوئی ہے، کل انہوں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہم اصلاح معاشرہ گھر میں کریں گے کہ نہیں کریں گے، ٹوکیں گے کہ نہیں ٹوکیں گے، دوسرے پہ نظر نہیں کرنی، وہ غیبت اور بہتان بنے گا۔ اپنے گھر میں اصلاح کرو، دیکھنا یقین کرنا مہمان آئے گا دال رکھ دو، چاول رکھ دو، مولی رکھ دو، گاجر رکھ دو، وہ کھا کے محسوس کرے گا کسی دوست کے گھر کھانا کھایا تھا۔ اور روسٹ اس کے سامنے رکھ دو، لیگ پیس رکھ دو، سب کچھ رکھ دو، گھر کا معاشرہ صحیح نہیں ہے، کھا کے کہے گا کیسی نحوست تھی، کیسی بدبختی تھی۔ بے نمازی کا جی چاہے گا نمازی بن جاؤ، پانی پینے کی وجہ سے، چائے پینے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔